أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتتبعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم ليسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اور یاد کرو اس واقعے کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک حصے سے جو تم سے ذبح کروائی گئی ہے مقتول کی لاش کو ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو مثل پتھر کے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بلا شبہ پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کے 90 رکوع کی ابتدائی 4 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے غور کریں کہ ان میں کیا ہدایات پوشیدہ ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو روگ پیدا ہو گئے تھے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ وہ جرم خود کرتے تھے اور دوسروں پر تھوپ دیتے تھے، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، خدا کا خوف اور آخرت کا خیال ان میں بالکل نہیں رہا تھا۔ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، سمجھتے تھے، مگر جانتے بوجھتے اس میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان بیماریوں کا ذکر کرنے کے ساتھ کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ جن گناہوں، عیبوں اور جرموں کو بندے چھپاتے ہیں اللہ ان کو ایک دن ظاہر کر دے گا، اس لیے ان سے باز آ جانا چاہیے۔ پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، پتھر تو خوف خدا سے لرز کر گر پڑتے ہیں، مگر تم کیسے پتھر ہو کہ اپنا اعمال اور کرتوت کے انجام سے نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں تحریف کا جرم معمولی نہیں ہے، یہ بات مجرم بھی جانتے تھے، اس لیے وہ اس کے پاداش سے نہیں بچ سکتے۔ اب بھی اگر کوئی لفظی معنوی تحریف کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ ذبح کی ہوئی گائے کے ٹکڑے سے مقتول کی لاش کو ضرب لگانے سے اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دیر کے لیے زندہ کر دیا اور اس نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا، اور اس سے ایک مجرم کا پتہ چل گیا۔ اس سے چند اسباق اور نکلے۔ گائے معبود نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ذبح کرنے سے نہ زمین ہلی نہ آسمان پھٹ کر زمین پر گرا، بلکہ اس سے ایک مجرم کا پتہ چل گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ نے لوگوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود و صفات اور توحید کی نشانیاں بھی دکھائیں، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی ثابت کی اور آخرت کی نشانیاں بھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی آیات اور نشانیاں غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لیے دکھاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، جب آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان سے مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو وہ باتیں جن کا انکشاف اللہ نے تم پر کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اپنی آرزوؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور وہ صرف ظن و گمان میں مبتلا ہیں اور یقین سے محروم ہیں۔ تو ویل ہے یعنی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب فرمانی فتویٰ لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مول خریدیں۔ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی وجہ سے، اور تباہی ہے ان کے لیے اس کمائی سے جو کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمیں تو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر جانا ہی پڑا تو گنتی کے چند روز کے لیے۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا اللہ پر تم تہمت لگاتے ہو لا علمی کے ساتھ؟ کیوں نہیں جس شخص نے برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے صدق کو گھیر لیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صالح اعمال کیے یہی لوگ اہل جنت ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اسی رکوع 9 کی بقیہ 7 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اول تو بنی اسرائیل کے اس مرض کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ان کا ایمان صرف ضعیف اور کمزور ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس میں نقص اور عیب بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کی صفات پر صحیح ایمان سے محروم ہو گئے تھے، اللہ کے عالم الغیب ہونے پر پختہ ایمان باقی نہیں رہا تھا۔ ان کا دوسرا مرض یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے، فرائض پر کاربند ہونے کے بجائے، ایمان کے تقاضے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب کو اپنی آرزوئیں اور تمنائیں پوری کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے، فرائض اور ذمہ داریوں سے گریز کرنے کے عادی اور تمناؤں کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ تیسری بیماری اور روگ ان کے علماء اور مشائخ اور لیڈروں کا یہ بیان ہوا ہے کہ تحریریں اور نوشتیں خود تیار کرتے تھے اور پبلک کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنی شیخیت، پیری اور لیڈری کے چکر میں پھانسنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے احکام اور ہدایات ہیں۔ ان کا چوتھا مرض یہ تھا کہ ان کے عقیدے اور ایمان میں یہ بات شامل ہو گئی تھی کہ ہم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ہاں اگر جانا ہی پڑا تو بس 2، 4 یا 10 دن کے لیے جانا ہوگا، اور پھر ہمیشہ عیش و آرام اور راحت ہمارے لیے مقدر ہے کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں۔ ان بیماریوں کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تمہارے دلوں کا حال اور دماغوں کے خیالات اور تمہاری ذہنی اور قلبی کیفیات اور نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے دین اور شریعت کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے احکام اور ہدایات اور مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام بدعات کو دریا برد کر دینا چاہیے کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو لوگ احکام خود گڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے دنیا کمائیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کتاب گڑھنا بھی گناہ ہے اور اس کے ذریعے دنیا کمانا بھی گناہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جہنم مس بھی نہیں کر سکتی، ہاں اگر جانا ہی پڑا تو چند روز کے لیے جانا ہوگا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت لگاتے اور الزام تھوپتے ہو؟ آخر ایسے لوگ جو گناہوں میں لت پت ہوں اور جن کی زندگی کو ان کے گناہوں نے گھیر لیا ہو، ایسے لوگ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ایسے لوگ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مختصر توضیح اس رکوع کی ہے، آئیے اب اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کریں تاکہ ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ جرم خواہ کوئی بھی ہو، اول تو اس کے ارتکاب سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اگر جرم ہو جائے تو اس کا الزام دوسروں پر نہیں رکھنا چاہیے۔ آدمی اگر جرم کو چھپائے گا یا اس کا الزام دوسروں پر رکھے گا تو ایک روز اللہ اس کے جرم اور الزام دونوں کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس سے بہت سے فائدے سامنے آئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ گاؤ پرستی کے روگ کی چھوت جو ان کو لگ گئی تھی اس کا توڑ ہو گیا اور شرک کے اثرات سے ان کی زندگی کو پاک کرنے کا سامان ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ایک ٹکڑے سے ایک ایسے شخص کی لاش کو ضرب لگائی گئی جس کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام دوسروں پر لگایا جا رہا تھا۔ وہ شخص بحکم خدا تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ گائے ذبح کرنا مفید ثابت ہوا اور اس کے ذبح کرنے سے کوئی مصیبت یا بلا اور آفت نہیں آئی۔ اگر وہ معبود ہوتی تو اول تو اس کو ذبح کرنا ناممکن نہ ہوتا، دوسرے اس کے ذبح کرنے سے مصیبت ٹوٹ پڑتی۔
اول تو اس کو ذبح کرنا ممکن نہ ہوتا، دوسرے اس کے ذبح کرنے سے مصیبتیں ٹوٹ پڑتیں، آفتیں آ جاتیں اور بلائیں نازل ہوتیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی معبودیت فرضی اور من گھڑت ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں مختلف روگ پیدا ہو گئے تھے، مثلاً وہ شریعت کے احکام میں ٹال مٹول کرنے لگے تھے، وہ اللہ کے نبیوں کا ادب و احترام کرنے سے محروم ہو گئے تھے، وہ مشرکانہ عقائد، مشرکانہ طور طریقوں اور مشرکانہ تہذیب سے بری طرح متاثر تھے، وہ اللہ کے سلسلے میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت میں بھی شک کرنے لگے تھے اور شبہ میں پڑ گئے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عملاً ثابت کر دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے ایک اہم آیت دکھلا دی تاکہ لوگ اس آیت میں بھی غور و فکر کریں، اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب کے ذریعے جو نشانیاں اور احکام اور ہدایات دی ہیں ان پر بھی غور کریں۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر نہ کرنے اور احکام خداوندی پر عمل نہ کرنے، جہالت، جاہلیت اور خواہشات میں مبتلا ہونے، مشرکانہ ماحول سے متاثر ہونے اور دنیا میں لت پت ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ قسادت قلبی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پتھروں میں بھی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، مگر پتھر دل انسان، اللہ کا ناشکرہ انسان، کفر و شکر کا رسیہ انسان، غلط فکر و عمل میں مبتلا اور دنیا پرستی میں غرق انسان اس قدر سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ہدایات اور تعلیمات سے بھی نہیں پسیجتا۔ انسان کے کرتوت سے اللہ غافل نہیں رہتا ہے۔ جو لوگ تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ ظرف ہوں اور مسلسل انکار حق کی وجہ سے سخت دل ہو گئے ہوں، ان سے ایمان توقع رکھنا فضول ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر انکار حق پر جمع ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو سن لیں، سمجھ لیں اور پھر اس قدر بڑا جرم کریں کہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف جانتے بوجھتے کریں، ان سے حق کو قبول کرنے کی توقعات نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر کھلی چھپی بات اور ہر علانیہ خفیہ حرکت و عمل کو جانتا ہے۔ اللہ کی کتاب نے جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کو اپنی دنیاوی اور آرزوؤں اور تمناؤں کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ خود قانون وضع کرنا، فتویٰ دینا یا تحریر کرنا یا کوئی ضابطہ تجویز کرنا یا مسئلہ بتانا اور اسے اللہ کی کتاب کا حکم اور فیصلہ قرار دینا اور اس طرح دنیا کمانا ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں جرأت اور جسارت کر کے ایسی باتیں اور فتوے اور مسائل جو من گھڑت ہوں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اس قدر بھیانک جرم آدمی اس لیے کر گزرتا ہے کہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ جہنم سے محفوظ ہے، اسے دوزخ سے کیا سروکار، وہ اللہ کا چہیتا ہے، خدا کا پیارا ہے، خدا کے پیاروں کا منظور نظر ہے، خدا کے حبیب کی امت میں ہے، اس لیے بخشا جائے گا، چاہے اس کا عقیدہ اور عمل اور زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوہ حسنہ کے بالکل مخالف ہو۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، مس بھی نہیں کر سکتی۔ اس خیال خام کے مقابلے میں کہا گیا، کیا انہوں نے اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو لاؤ دکھاؤ اور ثابت کرو، یا تم اللہ پر الزام تھوپ رہے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خیال اللہ پر تہمت ہے۔ اللہ نے اپنے کسی نبی اور اپنی کسی کتاب کے ذریعے کبھی یہ عہد نہیں کیا کہ وہ ایمان و عمل صالح کے بغیر محض نسبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ اللہ تو صاف صاف بالکل واضح انداز میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ جو شخص بھی خواہ کسی قوم و ملک، کسی نسل و نسب، کسی خیال و فکر، کسی رنگ و روپ یا کسی پیشے اور حرفے سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو یا کسی طبقے کا ہو، اگر اس کی زندگی کا برائیوں اور گناہوں نے اور جرائم نے احاطہ کر لیا ہو اور معصیتوں نے گھیر لیا ہو، ایسا شخص اور ایسے لوگ بہرحال دوزخی ہوں گے، اور یہ گناہوں سے لت پت زندگی، فکر و خیال اور عمل و اخلاق، تعلقات اور روابط، تہذیب و تمدن، ہر ایک میں خدا کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی زندگی رکھنے والے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رحمت ایسے ہی اور انہی لوگوں کے شامل حال ہوگی جو ایمان اور عمل کی پونچی لے کر وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی پونچی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، سرخ ہوں یا سفید، ہندی ہوں یا سندھی، امریکن ہوں یا رشین، انڈین ہوں یا یونانی اور عجمی ہوں، یا عربی اور ایرانی ہوں یا تورانی، غرض کے کسی بھی قوم و ملک، نسل و نسب کے ہوں، وہ جنتی ہوں گے۔ جنتوں کی بہاریں لوٹیں گے، سدا بہار جنتیں، پھولوں اور پھلوں سے لدی پھدی جنتیں ہوں گی، اور اس کے باغوں میں اور اس کے بہاروں میں ایمان و عمل صالح سے مزین زندگی کے مالک، خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد، لطف اندوز ہوں گے اور ہمیشہ آرام، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں گے۔ کیا وہ تمام لوگ جو یہودیوں میں تھے آج خود مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو گئے ہیں؟
مسلمانوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے کہ جرم خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ خوف خدا اور خیال آخرت سے مسلمانوں کی اکثریت بے بہرہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اللہ کی کتاب میں لفظی تحریف کے جرم سے تو تقریباً محفوظ ہیں، مگر معنوی تحریف کا جرم ان کے یہاں بھی دھڑلے سے ہونے لگا ہے۔ مگر الحمدللہ مسلمان ہی میں سے ایسے علماء اور بزرگ موجود رہتے ہیں جو ہر قسم کی تحریف کا سدباب تدارک کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا بھی اللہ پر ایمان ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا احساس بہت ہی پزمردہ ہو گیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا ثابت کرنے کی مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑھ چڑھ کر کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج بے شمار مسلمان قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب کو اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے پورا ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے اور ثواب کمانے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے علماء، مشائخ اور لیڈروں کی کمی نہیں جو قرآن کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ ایسے فتوے دیتے اور نعرے لگاتے ہیں جن کا ثبوت قرآن سے دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین اور قرآن کا تقاضا ہے۔ یہ خیال مسلمانوں میں بھی عام ہے کہ ہم خواہ ایمان اور عمل صالح کے پہلو سے بالکل نیل اور کورے ہوں، بہرحال ہم بخشے جائیں گے۔ اگر یہ بات یہودیوں کے لیے غلط تھی تو مسلمانوں کے لیے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ یہ وہ اللہ پر الزام تھوپتے ہیں۔ آخر جو لوگ ایمان و عمل میں نیل اور کورے ہوں اور ان کی زندگی کو گناہوں نے گھیر لیا ہو، وہ جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔